دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ آئرن ڈوم آخر ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس نے 2000 سے زائد راکٹ اسرائیل کی جانب داغے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے فضا میں ہی تباہ کر دیے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی دفاعی نظام آئرن ڈوم کی کامیابی کی شرح تقریباً 90% ہے۔ آئرن ڈوم ان متعدد میزائل شکن نظاموں میں سے ایک ہے جو اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ نظام ریڈار کی مدد سے اس کی جانب داغے گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹ کرنے والے میزائل داغتا ہے۔ سکرین پر نظر آنے والی تصویر کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان راکٹوں میں تفریق کرتی ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقے کو ہدف بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر جو اپنے ہدف پر نہیں پہنچیں گے۔ صرف ان راکٹس کو روکا جاتا ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقوں کی جانب آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام سستا پڑتا ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہر انٹرسیپٹر میزائل $1,50,000 کا ہوتا ہے، جس کو اگر آج کے حساب سے پاکستانی روپوں میں دیکھا جائے تو ایک انٹرسیپٹر میزائل پر آنے والی لاگت $2,29,38,000 بنتی ہے۔ آئرن ڈوم کی بنیاد 2006 میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کے وقت رکھی گئی تھی۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے تھے، جس سے اسرائیل میں کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں اسرائیلی بھی مارے گئے۔ ایک سال بعد اسرائیل کی ریاستی دفاعی کمپنی رافائل ایڈوانس سسٹمز نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا میزائل شکن دفاعی ڈال کا نظام تیار کریں گے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے $20 کروڑ بھی دیے تھے۔ کچھ برسوں کی تحقیق کے بعد یہ نظام 2011 میں پہلی مرتبہ جنگی حالات میں ٹیسٹ کیا گیا، جب اس نے جنوبی شہر بیر شیوا پر داغا گیا ایک راکٹ مار گرایا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئرن ڈوم نے اسرائیلیوں کو کئی حملوں سے بچایا، مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب بھی نہیں ہے۔ BBC کے خارجہ امور کے تجربہ کار جوناتhan مارکس نے بتایا ہے کہ آئرن ڈوم کا ایک حصہ جو کہ ایشکیلون شہر کا دفاع کر رہا تھا، تکنیکی خرابی کی وجہ سے حالیہ کشیدگی میں آف لائن تھا۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ 90% کامیابی کی شرح غزہ سے داغے کے راکٹوں کے لیے تو صحیح، مگر مستقبل میں کسی اور دشمن کے خلاف حاصل کرنا مشکل ہوگی۔ یروشلم پوسٹ کے انٹیلیجنس ایڈیٹر جورن جیرمی بوب کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے پاس کم وقت میں زیادہ راکٹ داغنے کی صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے آئرن ڈوم کے لیے ان سب کو روکنا زیادہ مشکل ہوگا۔ مگر فی الحال اس وقت اسرائیلی آئرن ڈوم کے لیے بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ جس حساب سے حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ داغے گئے ہیں، اگر آئرن ڈوم نہ ہوتا تو اسرائیلیوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔